السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جماعت نہم مطالعہ پاکستان۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 11 ہے، چیپٹر نمبر 2 آج ہم سٹارٹ کریں گے۔ 1 چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے، چیپٹر نمبر 2 ہے پاکستان کا قیام۔ صفحہ نمبر 19 اور 20 سے یہ شروع ہو رہا ہے۔ پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا تحریک پاکستان۔ اب تحریک پاکستان کیا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ناکامی کے بعد مسلم اکابرین مسلسل اس فکر میں تھے۔ ہم نے پہلے چیپٹر میں 1857 کی جنگ آزادی کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس میں کیا تھا، ہندو نے مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا، لیکن جب ناکامی ہو گئی تو انہوں نے سارا الزام مسلمانوں پر لگا دیا، جس سے مسلمان جو تھے وہ انگریزوں کے ظلم کا شکار ہوئے۔ جب انہوں نے مسلمانوں سے ملازمتیں لے لی، زمینیں چھین لی، کاروبار تباہ کر دیا، تو اس کے بعد بہت سے مسلم اکابرین جو تھے انہوں نے اس فکر کرنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں کو تحفظات کیسے دیں، وہ اپنے مستقبل سے مطمئن نہیں تھے۔ اس لیے کئی شخصیات نے اس حوالے سے بر صغیر کو تقسیم کرنے کی رائے پیش کی۔ اب جنہوں نے رائے پیش کی ان میں جو سر فہرست ہیں وہ سید جمال الدین افغانی، عبدالحلیم شرر، عبدالجبار خیری، عبدالستار خیری، ان دونوں کو خیری برادران بھی کہا جاتا ہے۔ مولانا محمد علی جوہر، قائد اعظم، علامہ اقبال اور چودھری رحمت علی جیسی شخصیات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ پاکستان کا مطالبہ پوری مسلم قوم نے بڑے غور و فکر سے کے بعد کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ مطالبہ ہم نے وقتی غصے یا دباؤ میں یا جذبے کے تحت کر دیا کہ ہمارے اوپر اتنا ظلم کیا گیا، ناکام ہو گئے جنگ میں تو ہم نے یہ فیصلہ کر لیا، بلکہ ہم نے اپنے مستقبل کو غور و فکر کیا، مستقبل کو سامنے رکھا، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ اس طرح بر صغیر کی تقسیم کا مطالبہ بتدریج پروان چڑھا اور تحریک پاکستان کے حوالے سے 1940 سے 47 تک جو رونما ہوئے واقعات، وہ 7 سالوں میں ہم نے پاکستان جو حاصل کیا اس میں جتنے بھی واقعات ہوئے آگے ہم وہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہے قرارداد پاکستان 1940۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا 27واں اجلاس، کون سا اجلاس؟ 27واں سالانہ اجلاس 23 مارچ 1940 کو لاہور کے تاریخی پارک اقبال پارک کا پہلے کیا نام تھا؟ منٹو پارک، اس میں منعقد ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس اجلاس کی صدارت کی، اور اس اجلاس میں جن شخصیات نے موجود تھے ان میں سر فہرست جو ہیں وہ ہیں بیگم محمد علی جوہر، آئی چندریگر، مولانا ظفر علی خان، چودھری خلیق الزماں، قاضی محمد عیسیٰ، سر عبداللہ ہارون، سر عبدالعرب نشتر اور مولانا عبدالحامد جیسے عظیم شخصیات اس اجلاس میں موجود تھے۔ بہت پورے برصغیر سے بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں نے اس اجلاس میں شرکت کی، اور اسی اجلاس میں قرارداد کے نام سے، قرارداد لاہور کے نام سے ایک قرارداد پیش کی گئی، اور وہ قرارداد پیش کی شیر بنگال کے فضل الحق نے، اور زبردست نعروں کے ساتھ حاضرین نے قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کیا۔ اب اس قرارداد میں واضح طور پہ الگ وطن کے بارے میں کہا گیا تھا۔ اس طرح اس تاریخی دن کو مسلمانوں نے اپنی منزل کا تعین کر لیا۔ اب قرارداد پاکستان 1940 کا صرف میں نے آپ کو تعارف بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں سے شارٹ کوشچن بھی آ سکتے ہیں کہ 27واں سالانہ اجلاس کب ہوا، کہاں ہوا، اقبال پارک کا پرانا نام کیا ہے، قرارداد لاہور کس شخصیت نے پیش کی، یہ تھوڑا سا آپ کو سمجھایا ہے جو ہم نے سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کیا پاکستان کا قیام۔ آگے ہم اس کا نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے، اس لیے آپ کو قرارداد پاکستان 1940 کے حوالے سے کوئی مشکل ہو تو اسکول کے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔